أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. محترم ذمہ داران مساجد، جمعیت و جماعت، علماء کرام اور تمام حاضرین، یہ اللہ عز و جل کا شکر و احسان ہے کہ ہم اس مسجد میں بیٹھ کر، جو اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، اس کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں. رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمیں وہ باتیں کہنے کی توفیق دے جس سے اللہ عز و جل خوش اور راضی ہوتا ہے. پھر ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. آج کے اس دورہ کے لیے جو کتاب مقرر کیا گیا ہے، اس کتاب کا نام الاصول الثلاثہ ہے. الاصول الثلاثہ کا معنی ہے 3 اصول، اور آپ کے ہاتھوں میں جو مذکرہ ہے اس کا نام ہے اسلام کے اہم اصول. اصول ثلاثہ کو سوالات اور جوابات میں ڈھالے گئے، اور ان سوالات اور جوابات کا نام ہے اسلام کے اہم اصول. گویا اس کتاب میں اسلام کے 3 اہم اصول پر گفتگو ہوگی. قبل اس کے کہ ہم کتاب میں داخل ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ کتاب کے مؤلف کے تعلق سے اور کتاب کے تعلق سے کچھ بات کر لیں. جب تک انسان کتاب کے مؤلف اور کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، پھر وہ کتاب سے مستفید بھی کما حقہ نہیں کر سکتا ہے. تو کتاب سے کما حقہ مستفید ہونے کے لیے اس کے مؤلف اور خود کتاب کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ مؤلف کون ہے، کیسی شخصیت ہے، اور اس کتاب میں ہمیں کیا باتیں پڑھائی جا رہی ہیں. جہاں تک مؤلف کی بات ہے، ہمیں ہر شخص مؤلف کے تعلق سے جانتا ہے کہ مؤلف شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی ہے، اور اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے سے اصلاح کا عظیم کام لیا ہے. سن 1115 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور سن 1206 میں آپ کی وفات ہوئی ریاض کے قریب علاقے میں. لیکن اللہ عز و جل نے آپ سے وہ کام لیا کہ آج تک دنیا ان کے علم سے مستفید ہو رہی ہے، اور آپ اس دور دراز علاقے میں بھی ان کی کتاب کو پڑھنے کے لیے حاضر ہیں، تاکہ ان کی کتابوں کو پڑھ کر اپنے عقیدے کی آپ اصلاح کریں. ہم میں کا کون نہیں جانتا کتاب التوحید کے تعلق سے؟ ہر مسجد، ہر گھر کی یہ کتاب زینت ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، اور ہر مدرسے کے نصاب میں کتاب شامل ہے. اور یہ کتاب شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ اس کتاب کے مصنف ہیں. بڑی عظیم شخصیت تھی. اللہ عز و جل نے ان کے ذریعے سے دین کی تجدید کا کام لیا، اور ان کے ذریعے سے بہت ساروں کے عقیدے کی اصلاح ہوئی، اور ابھی ان کی کتابوں کے ذریعے سے اصلاح کا کام جاری ہے. اور جہاں تک اس کتاب کی بات ہے، یہ عقیدے کے موضوع پر ایک ابتدائی کتاب ہے، اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی ذہانت کا اندازہ لگائیے. انہوں نے اس باب میں ایک انوکھا انداز اپنایا. وہ یہ ہے کہ قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے،
اور یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ اور یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ 3 سوالات ہیں جن سے متعلق ہر ایک کو پوچھا جائے گا۔ مومن سے بھی پوچھا جائے گا، کافر سے بھی پوچھا جائے گا، منافق سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو ہر ایک کو ان 3 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو وجہ ان 3 سوالات کو مرکزی حیثیت دے کر آپ نے یہ کتاب لکھی، تاکہ ہم کل قبر میں ان باتوں پر عمل کر کے ان 3 سوالات کے جواب دے سکیں۔ اور ان 3 باتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ قبر صرف قبر میں ہی نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ میدان محشر میں پوچھا جائے گا، ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ ماذا عجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کا کیا جواب دیا؟ تو یہ باتیں ہیں جو میدان محشر میں بھی ہم سے پوچھی جائیں گی۔ بلکہ برادران اسلام، سارے کے سارے دین کا مدار اسی پر ہے، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں اور کس کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے ہیں اور کیا عبادت کرتے ہیں۔ یہی وہ 3 باتیں ہیں جو کہ اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ایمان کا مزہ وہ چکھ لیا جو اللہ سے راضی ہو بحیثیت رب کے، دین سے اسلام سے راضی ہو بحیثیت دین کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو بحیثیت رسول کے۔ یعنی اللہ کو رب مان لے، کسی اور کو رب نہ مانے، اسلام کو دین مان لے، کسی اور کو دین نہ مانے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے، کسی اور کو رسول نہ مان لے۔ جب یہ 3 باتوں سے کوئی راضی ہو جاتا ہے، راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ اس کو پسند کر لیے، دوسروں کو ٹھکرا دیے۔ جب ان 3 باتوں کو کوئی اختیار کر لیتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے۔ تو اس سے آپ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگا لیے ہوں گے۔ اسی لیے خود شیخ الاسلام کے پوتے جو فتح المجید کے مؤلف ہیں، عبد الرحمن ابن حسن رحمہ اللہ، اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں، فما اعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى، کہ جو شخص ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، یہ کتاب اپنے مختصر ہونے کے باوجود اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کتاب بہت ہی مختصر ہے، لیکن اگر آپ ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہدایت کے خواستگار ہیں، طلبگار ہیں، تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں، ہذہ رسالۃ مہمۃ فی العقیدہ، کہ یہ عقیدے کے باب میں انتہائی اہم رسالہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کو آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عرب ممالک میں تقریباً ہر مسجد میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہر اسکول میں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ موسم گرما کی چھٹی میں جو مختصر کورس ہوتا ہے اس میں بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے، بلکہ بچے اس کتاب کو مکمل یاد کرتے ہیں، اس پر مسابقہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کو آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اصل کتاب سے پہلے 3 رسالے ہیں۔ پہلا رسالہ کا عنوان ہے وہ 4 مسائل کیا ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ دوسرا رسالہ کا عنوان ہے وہ 3 مسائل کیا ہیں جن کا جاننا اور جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا رسالہ یہ ہے کہ ملت ابراہیم کیا ہے۔ ان 3 رسالوں کے بعد اصل کتاب کا آغاز کیا گیا ہے۔ جہاں تک پہلا رسالہ ہے وہ 4 مسائل کیا ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، اور دوسرا رسالہ وہ 3 مسائل کیا ہے جن کا جاننا اور جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے ضروری ہے، اور ملت ابراہیم کیا ہے۔ ان 3 رسالوں کے تعلق سے بعض اہل علم نے کہا یہ مؤلف کے ہی رسالے ہیں، مگر اس کتاب کے نہیں، الگ رسالے تھے۔ مؤلف رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اس کتاب کے ساتھ ان چھوٹے رسالوں کو شامل کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ان رسالوں کو پڑھیں۔ تو میرا ایک بات تو یہ ہوئی، یہ 3 رسالے
اس کتاب کے نہیں ہیں، مؤلف رحمہ اللہ کے کوئی اور رسالے ہیں جنہیں اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ نہیں، یہ تینوں رسالے اصل کتاب کے مقدمہ ہیں، جیسا کہ کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے، یہ تینوں رسالے حقیقت میں اصل کتاب کے مقدمے ہیں۔ بہرحال جو بات بھی ہو، ان تینوں رسالوں کی بڑی اہمیت ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس لیے بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھا کرتے تھے بادشاہوں کے نام، بسم اللہ سے خط کا آغاز کرتے تھے، اور اس لیے بھی بسم اللہ سے شروع کیا تاکہ اس کتاب میں اللہ کے نام لینے سے برکت داخل ہو جائے، اور با استعانت کے لیے ہے کہ اللہ عز و جل سے مدد طلب کرتے ہوئے وہ کتاب لکھتے ہیں۔ اور یہی منہج امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں مؤلف رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے منہج کو اپناتے ہوئے اپنی اس کتاب میں بھی، اور اپنی جو دوسری کتاب ہے کتاب التوحید میں بھی، اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں گے، مؤلف رحمہ اللہ رسالہ کے آغاز کرنے سے پہلے دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا علم رحمک اللہ، جان لے اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ کہیں کہتے ہیں یا علم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لے اللہ تجھے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک استاذ اور طالب کے درمیان میں رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ آپ کسی کو سکھانے سے پہلے اپنے قریب کیجئے، اور قریب کر کے اسے آپ سکھائیے، اسے آپ پڑھائیے۔ اسی لیے پہلے جب احادیث کا درس شروع ہوتا تھا، سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی جاتی تھی، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جو دین اسلام ہے یہ انسانیت کے لیے دین رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ کتاب عقیدے پر ہے۔ عقیدے کے مطلب وہ تصورات جو آپ کے دل و دماغ پر ہونے چاہیے، اور عقیدے کے ساتھ اس کتاب میں منہج کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کون سے عقائد ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ کون سے منہجی باتیں ہیں جنہیں اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو عقیدہ اور منہج پر چھوٹی سی لیکن بڑی اہم کتاب ہے۔ سب سے پہلا رسالہ یہ ہے 4 ایسے مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے باب بنا المسائل الاربع، 4 مسائل جن کا جاننا ہر انسان پر یا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے خسارہ سے نکلنے کے لیے، نقصان سے نکلنے کے لیے، ہلاکت سے نکلنے کے لیے ان 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو ان 4 باتوں کو مؤلف نے یوں ترتیب دی۔ پہلی بات ہے علم حاصل کرنا، دوسری بات ہے علم پر عمل کرنا، تیسری بات ہے اس علم کے جانب دعوت دینا، اور چوتھی بات ہے علم، عمل اور دعوت کی راہ میں صبر کرنا۔ تو یہ وہ 4 باتیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان، ہر انسان پر ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو خسارہ سے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکے۔ 4 باتوں کو ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ علم پر عمل کرنا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اس علم کے جانب دعوت دینا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس راہ میں صبر کرنا۔ بظاہر آپ کو کہنے میں بہت آسانی ہوئی، لیکن جب آپ اس پر عمل کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا پہاڑ جو آپ کے سر پہ رکھا گیا ہے، ایک ایسی وادی ہے جس کو ایسے خاردار وادی ہے جس کو آپ کو طے کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے علم۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم کے بہت سارے میدان ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا علم سے مراد 3 باتیں ہیں، یاد رکھیں، علم سے مراد 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کو جاننا، آپ کا رب کون ہے۔ دنیا میں بہت سارے معبود ہیں،
کوئی درخت کی عبادت کرتا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی رسول کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی انسان کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی جن کی عبادت کرتا ہے، آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کا رب کون ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ تو علم سے مراد کیا ہے؟ رب کی معرفت، یہ جاننا کہ آپ کا رب کون ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کی، اپنے نبی کی معرفت۔ رب کو کیوں پہچانیں گے؟ تاکہ آپ اس کی عبادت کریں۔ نبی کو کیوں پہچانیں گے؟ تاکہ آپ نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہر ایک کے پاس آ کر کہ میری ایسی ایسی عبادت کرو۔ اللہ نے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتلائے کیسے اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے۔ تو گویا پہلی بات یہ ہے رب کو پہچانے کہ آپ کا رب کون ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ نبی کو پہچانے کہ آپ کا نبی کون ہے، تاکہ نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر آپ اللہ عز و جل کی عبادت کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا امام فلاں مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب میں کہا اس میں یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اس نے کہا امام آپ کی رائے کیا ہے؟ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی پیشانی پر پسینے ٹپکنے پڑے، بہت دیر تک سر کو نیچے جھکایا اور کہا کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا تم نے مجھے کسی گرجا گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا میرے جسم پر تم نے زنار دیکھا ہے؟ کہا جو چیز اللہ رسول کے پاس آ جائے وہ سر و آنکھوں پر ہے، پھر ہماری رائے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو گویا اس طریقے سے پہلی بات یہ ہے آپ رب کو پہچانیں تاکہ اس کی عبادت کریں، اور دوسری بات یہ ہے نبی کو آپ پہچانیں تاکہ اس کے کہنے کے مطابق آپ اللہ عز و جل کی عبادت کریں۔ آج گمراہی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو لوگ رب کو پہچانتے نہیں ہیں، دل میں ایک جذبہ ہے عبادت کرنا ہے، کوئی پتھر کی، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی درخت کی عبادت کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے مگر نبی کے معرفت حاصل نہیں ہے، اس کے کہنے پر عبادت کر لیے، اس کے کہنے پر عبادت کر لیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز سے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ تو بھئی اللہ کی عبادت کرنا ہے نبی کے طریقے پر، تو یہ بھی آپ کو جاننا ہے کہ آپ کا نبی کون ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے دین اسلام کی معرفت۔ اسلام کیا ہے یہ آپ کو جاننا ہے، یعنی اللہ وہ کون سی عبادتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں گے۔ نماز اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، روزہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے نہیں میں اپنے پاؤں کو اوپر کر کے سر کو نیچے کروں گا اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کروں، کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے دین کو جاننا ہے کہ وہ دین کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں گے۔ تو تین باتیں ہوئی، پہلی بات اللہ کی معرفت، دوسری بات نبی کی معرفت، اور تیسری بات دین اسلام کی معرفت۔ لیکن ایک منہجی بات دیکھیے، شیخ الاسلام نے کہا دین اسلام کو دلائل کے ذریعے سے جاننا۔ تو یہاں شیخ الاسلام ہمیں منہج سکھاتے ہیں۔ منہج یہ ہے کہ دین اسلام کو آپ دلائل کے ذریعے سے جانیں، گویا تقلید کی رد کر رہے ہیں۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی غیر کے قول کو لینا بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے کوئی بات لے لیں اس کو تقلید کہیں گے۔ کہتے ہیں نہیں آپ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کی دلیل پوچھو۔ نماز میں آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کان کی لولکی تک یا کہ کاندھے تک، اس کی دلیل پوچھو۔ دونوں ہاتھوں کو آپ سینے پر باندھتے ہیں اس کی دلیل پوچھو۔ رفع الیدین کرتے ہیں اس کی دلیل پوچھو۔ رکوع کی دلیل، سجدے کی دلیل، سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل، ہر ایک چیز کی تم دلیل پوچھو۔ اور جب آپ کے اندر یہ منہج پیدا ہو جائے کہ میں دلیل کے ذریعے سے جیوں گا، دلیل کے ذریعے سے اللہ عز و جل کی عبادت کروں گا، تو بہت ساری گمراہیوں سے بچ جاتے ہیں۔ مگر ہمارا منہج کیا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کو فلاں بزرگ نے کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے عالم نے کہا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ میرے عالم نے کہا ہے. تو اس کی وجہ سے امت میں اختلاف پھیل رہا ہے. نہ میرا عالم نہ آپ کا عالم، نہ میرے بزرگ نہ آپ کے بزرگ. ہم کو دیکھنا ہے کیا ہے دلیل، کتاب اللہ میں ہے یا نہیں ہے، احادیث رسول میں ہے یا نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پر جب کوڑے برسائے جا رہے تھے ایک مسئلے میں کہ قرآن مخلوق ہے یا کلام اللہ ہے، وہاں پر بادشاہ آپ پر رحم کرنے لگا. بادشاہ کو ترس آ گیا کہ اس پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی رمضان میں سخت دھوپ میں روزے کی حالت میں، اور اس کے باوجود اپنے موقف سے ہٹ نہیں رہا ہے. بادشاہ ترس آیا اور کہا اے احمد ایک بار کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. امام احمد نے جواب میں کہا ایتونی بشیء من کتاب اللہ، میرے پاس اللہ کی کتاب میں سے کوئی آیت لا کر پیش کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے کوئی حدیث لا کر پیش کرو، حتی اقول بھی، تاکہ میں کہوں. تو گویا اس سے بات معلوم ہوئی دین اسلام کے معرفت حاصل کریں کیسے؟ دلائل کے ذریعے سے. تو گیا آپ نے دیکھا آپ کی منہج کی اصلاح ہوئی کہ آپ اسلام پر عمل کریں گے کیسے؟ دلیل کے ساتھ آپ عمل کریں گے. کسی بھی عالم سے آپ فتویٰ پوچھیں لیکن آپ بتائیں کہ ہمیں دلیل دیجیے. تو گویا دلیل آپ لے لیں، پھر دلیل کو آپ جانچ لیجئے، اس پر عمل کر لیجئے. تو گویا اسی لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے تم پوچھ لو. تو گویا یہ پہلے مسئلہ کی پہلی بات تھی کہ 4 مسائل جن کا جاننا ضروری ہے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. علم سے مراد کن چیزوں کا علم؟ رب کی معرفت، نبی کی معرفت، دین اسلام کی معرفت. دین اسلام کی معرفت کیسے؟ دلائل کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے عمل کرنا. عمل اگر نہیں ہے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عمل نہیں ہے تو علم انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. تو عمل علم کا ثمرہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کل قیامت کے روز جن کے ذریعے سے آگ کو بھڑکایا جائے گا، پہلے یہ وہ لوگ ہوں گے، وہ عالم ہوں گے جو عمل سے کوسوں دور تھے. اور اسی لیے قرآن نے جا بجا کر لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو. تو گویا عمل ضروری ہے. اگر انسان کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے، اہل علم نے کہا اس میں یہود کی مشابہت ہے. آپ نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان کا راستہ نہ دکھلا جن پر تیرا غضب نازل کیا گیا ہے اور جو گمراہ ہیں. غضب کن پر نازل کیا گیا؟ یہود پر. یہود پر غضب کیوں نازل کیا گیا؟ کہ علم تھا اور عمل نہیں کرتے تھے. اور نصارہ کو گمراہ کہا گیا کیوں؟ بغیر علم کے اپنے دل میں جیسا آتا تھا ویسے اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے تھے. تو علم ہو عمل نہ ہو، یہود سے مشابہت، اور علم کے بغیر عمل کریں نصارہ سے مشابہت. تو اسی لیے علم بھی ضروری ہے. جب آپ کے پاس علم آ گیا اور عمل بھی آپ کرنے لگے، اب تیسرا مرحلہ ہے. ابھی تک آپ خسارہ سے نہیں نکلے. تیسرا ایک مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اس کو آپ دوسرے کے لیے پسند کریں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ نے اپنے لیے پسند کیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ، صف اول کے ساتھ. تو آپ کے گھر میں اور بھی افراد ہیں، ان کو بلائیے. آپ راستے میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کو آپ بلائیے. تو گویا اس طریقے سے آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس سے آپ دوسرے کے لیے پسند کریں. یہ جو دعوت ہے یہ نبیوں کی میراث ہے، یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ نبیوں کا کام ہے. اور یہ نہیں کہ دعوت مخصوص طبقے کے لیے ہے. دعوت کا مخصوص طریقہ یہ نہیں. آپ اپنے گھر پہ ایک آیت سنائے، ایک حدیث سنائے، ایک وضو کا طریقہ بتائے، تیمم کا طریقہ بتائے، نماز کا طریقہ بتائے، یہ بھی اپنی جگہ دعوت ہے. تو وہ اس طریقے سے جو علم آپ حاصل کیے پھر اس پر آپ عمل کیے، اب اس کے جانب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعوت دینی ہے. دعوت کی فضیلت دیکھیے، دعوت کی فضیلت دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں اللہ عز و جل اس شخص کے چہرے کو خوش و خرم رکھے کہ جس نے میری بات سنی، اسے یاد کر لیا اور جیسا سنا اسے آگے پہنچا دیا ہے. اگر دعوت کا طریقہ نہ ہو پھر دین کیسے پھیلے؟ کیونکہ نبیوں کا سلسلہ رک گیا ہے. تو اب یہ جو کام آگے بڑھے گا دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے.
اس لیے کتاب و سنت میں دعوت و تبلیغ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مگر یہ خیال مت کریں دعوت کا کوئی خاص طریقہ ہے، اسی کو دعوت کہیں گے دوسرے کو نہیں۔ یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں یہ بھی دعوت ہے، جمعے کا خطبہ بھی دعوت ہے، نماز کے بعد درس بھی دعوت ہے، بھرے مجمع میں تقریر کرنا یہ بھی دعوت ہے، کتاب لکھنا یہ بھی دعوت ہے، اور آپ اپنے کسی بھائی سے اسلام کے کسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں یہ بھی دعوت ہے، کسی کو کوئی آپ حدیث سناتے ہیں یہ بھی اپنی جگہ کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ آپ کے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے سرخ اونٹوں سے آپ کے لیے کہیں بہتر ہے، دنیا کی ساری دولت سے بہتر یہ ہے آپ کے ذریعے کسی ایک کو ہدایت مل جائے۔ ان تین باتوں کے بعد ایک اور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ صبر بہت ضروری ہے۔ عام طور سے ہم کیا سمجھتے ہیں روزی اس کو بولتے ہیں جو اس کو ہم کھاتے ہیں، نہیں، بلکہ صبر بھی اپنی جگہ بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کسی کو عطیہ نہیں دیا گیا تو صبر سے زیادہ کشادہ ہو، صبر سے زیادہ بہتر ہو۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو صبر چاہیے۔ اب آپ کو شام تک بیٹھنا ہے، اگر صبر نہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، تو آپ کو صبر چاہیے۔ عمل کرنا ہے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ آج عمل کیے کل سستی آ جاتی ہے۔ دعوت کے راستے میں تو صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر دعوت میں آپ صبر نہیں کیے تو الٹا آپ دعوت کے لیے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کتنے ایسے دعات ہیں جو دعوت کے لیے نکلتے ہیں، یہ کہ جذبات کے تحت لوگوں کو اسلام کے لیے بلاتے ہیں۔ آج بلائے نماز کے لیے، کل بلائے نماز کے لیے نہیں سنا، پھر بلائے نماز کے لیے نہیں سنا، فوراً کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ تو کافر ہے، تو جہنمی ہے۔ تو جلد بازی سے ہم دعوت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صبر کو لازم پکڑیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، 950 سال انہوں نے دعوت کی، کتنے افراد ایمان لائے؟ فما آمن معه الا قلیل، چند ہی افراد ایمان لائے۔ چند کا تصور آپ کیجئے، وہ تعداد اتنی ہوگی جتنے کے کشتی میں آئے ہوں گے۔ اس زمانے کے کشتی میں کتنے افراد آئے ہوں گے؟ بعض روایت میں 80 یا 81 افراد تھے۔ 950 سال دعوت کے باوجود 81 افراد اسلام قبول کرتے ہیں، اور آج ہم چاہتے ہیں ایک روز کی دعوت میں 1000 افراد اسلام قبول کرنے نہیں۔ ہمارا کام دعوت پہنچانا ہے، اور آگے اللہ عز و جل کا کام ہدایت دینا ہے۔ تو گویا ان تین باتوں میں صبر چاہیے، علم حاصل کرنے میں بھی، عمل کرنے میں بھی، اور دعوت کے میدان میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے جانب جا رہے، کیوں؟ مکہ میں آپ نے بہت کوشش کر لی، کام آگے بڑھ نہیں رہا ہے، سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ آپ نے سوچا طائف جاؤں گا، وہاں کچھ لوگ ہیں اگر اسلام قبول کر لیے تو ممکن ہے حکومت کو، مسلمانوں کو کوئی سپورٹ ملے گا اور اس دعوت کا کام آگے بڑھے گا۔ طائف والے بھی آپ کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں، اور آپ واپس آتے ہیں، آپ پر اوباش کو، گنڈوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پتھراؤ کیا جاتا ہے، لہولہان ہو جاتے ہیں، اور آپ کا جوتا جو ہے خون سے تربتر ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، میں جب طائف سے واپس آیا مجھے نہیں معلوم میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ ہے غم کی آخری حد کہ انسان کو احساس نہ ہو کہاں ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ اوپر کوئی سایہ ہے، جبرائیل علیہ السلام سلام کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے جو دعوت پیش کی، آپ کے قوم نے جواب دیا، اللہ نے اسے سن لیا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، آپ جو چاہے حکم دو۔ اور پہاڑ کا فرشتہ کیا کرے گا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ پہاڑ کے فرشتہ نے سلام کیا اور آپ نے جواب دیا۔ پہاڑ کے فرشتہ نے کہا کہ آپ نے جو دعوت دی اور آپ کے قوم نے جواب دیا، اللہ نے سن لیا ہے، آپ جو چاہے حکم دیجئے، آپ چاہے تو مجھے یہ حکم دیں میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ آپ نے کہا لا، فوراً کہا نہیں، مجھے امید ہے اللہ ان کے پیٹھوں سے ایسی نسل کو تیار کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا صبر کے انتہا، کہ ایسے موقع پر بھی آپ لہولہان ہیں، آپ کہہ رہے نہیں ان کو چھوڑ دو، یہ نہیں تو ان کی نسل ایمان لائے گی۔ اور ہوا یہ کہ بعد میں حنین کی لڑائی کے بعد طائف بھی اسلام میں داخل ہو گیا اور آج وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ تو گویا اس طریقے سے آپ کو دعوت کے میدان میں صبر چاہیے۔ تو صبر کا معنی ہے باندھنا، حبس النفس۔ صبر کے 3 قسمیں ہیں،
یہ کی ہے اطاعت پر جمنا، یہ بھی صبر ہے۔ الصبر علی الطاعہ، گناہ سے دور رہنا یہ بھی صبر ہے۔ الصبر عن المعصیہ، اور تیسرا یہ ہے کہ تقدیر پر صبر کرنا۔ یہ تین چیز جو صبر کا نام ہے۔ تو گویا یہ چار باتیں بتانے کے بعد جب مولوی رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا، اسلام کو دلائل کے ذریعے جانو، تو اس کے لیے کہا اس کی دلیل سورہ عصر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً سارے کے سارے انسان البتہ خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیے۔ اس میں غور کیجئے، چار باتیں ہیں خسارہ سے نکلنے کے لیے۔ پہلی بات ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق، چوتھی چیز تواصی بالصبر۔ ایمان میں علم ہے، جب تک آپ کے علم نہیں ہو تو آپ ایمان کیسے لائیں گے؟ تو اللہ کے بارے میں علم ہو پھر آپ اس پر ایمان لائیں گے، تو یہ ایمان کے اندر علم داخل ہے۔ تو یہ اور تواصی بالحق سے مراد دعوت ہے۔ تو یہ چار باتیں اس صورت کے اندر آ گئی ہیں، اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ خسارہ سے نکلنے کے لیے ضروری ہے اس بات کی کہ انسان ان چار باتوں پر عمل کرے۔ اور اس کے بعد شیخ الاسلام نے امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ قول نقل کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ اپنے مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے صرف اس ایک صورت کو نازل کرتا تو کافی تھی حجت قائم کرنے کے لیے، جبکہ پورا کا پورا قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو گویا شیخ الاسلام نے دلیل پیش کی، پھر دلیل پیش کرنے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو پیش کیا بتلانے کے لیے کہ اس کے تائید اس بات سے ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، ان چار باتوں میں علم، عمل، اس کے بعد دعوت، اس کے بعد صبر، ان میں مقدم کون ہے؟ کہا علم مقدم ہے۔ علم اگر نہیں ہے آپ کا عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ علم کے بغیر آپ دعوت کے لیے نکل جائیں گے، کیا کریں گے؟ لوگوں کو گمراہی کی جانب بلائیں گے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ قول اللہ کیا ہے، قول رسول کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ اپنے من کے حساب سے دعوت دیں گے، نتیجہ کیا ہے؟ قصے ہوں گے، کہانیاں ہوں گی، اور لوگوں کو مزید آپ گمراہ کریں گے۔ اس لیے کہا ان چار باتوں میں سب سے مقدم علم ہے، قول اور عمل پر علم مقدم ہے۔ اب اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، کیونکہ کہا ہر بات کے لیے دلیل چاہیے، کہ اس کے لیے دلیل یہ ہے، سورہ محمد کی آیت ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تم جان لو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور تم اپنے گناہ کے لیے مغفرت چاہو۔ تو استغفار سے پہلے یہ جانو کہ کس سے استغفار کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے معبودوں سے استغفار کرتے ہیں، تو پہلے جان لو کہ سچا معبود اللہ ہے، پھر تم کیا کرو؟ اس سے اپنے گناہوں کے لیے مغفرت چاہو۔ تو استغفار سے پہلے علم کا تذکرہ کیا گیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے کتاب العلم میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم کا بیان۔ اس کا مطلب کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنے چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیے علم کی کتنی اہمیت ہے۔ لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں بغیر علم کے، نتیجہ کیا ہے؟ وہ ارکان کو چھوڑ دیے، واجبات کو چھوڑ دیے، گئے گھوم کر واپس آ گئے۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے۔ وضو کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ہے کہ وضو کیسے کرنی چاہیے، تو اس سے علم کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا رسالہ ختم ہو گیا۔ پہلے رسالہ میں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ چار ایسے مسائل جن کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے۔ پہلا مسئلہ بولیے، علم حاصل کرنا، دوسرا مسئلہ علم پر عمل کرنا، اور تیسرا مسئلہ علم کے جانب دعوت دینا، اور چوتھا مسئلہ اصلاح پر صبر کرنا۔ یہ وہ چار باتیں ہیں، جس نے ان چار باتوں کو اپنا لیا وہ خسارہ سے نکل گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ علم حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، نبی کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ۔ اور ان چار باتوں میں مقدم کس کو کریں گے؟ پہلا کون ہے؟ علم مقدم ہے قول و عمل سے پہلے۔ اور اس سبق میں منہجی بات کیا معلوم ہوئی کہ دین کو دلیل کے ذریعے حاصل کرنا ہے، تقلید سے بچنا چاہیے، دلیل کے ذریعے دین کو حاصل کریں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی منہجی بات کہ دلیل آپ کے لیے قرآن کی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جہاں تک ائمہ کے اقوال،
جیسا کہ امام شافعی اور امام بخاری کے اقوال کو ذکر کیا، ائمہ کے اقوال اس کے تابع ہیں، وہ اصل نہیں ہے، اصل قرآن کی آیت ہے، اور اصل جو حدیث ہے ائمہ کے اقوال کیا ہے، اس کے حدیث اور قرآن کے تابع ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا رسالہ شروع ہوتا ہے، 3 ایسے مسائل جنہیں جاننا اور جن پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو ایک رسالہ ختم ہو گیا، اب دوسرا رسالہ ہے کہ 3 ایسے مسائل جنہیں جاننا اور جن پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ وہ 3 مسائل کیا ہیں؟ تو 3 مسائل یوں سمجھیے، ایک ہے اطاعت رسول، دوسری چیز ہے توحید، تیسری چیز ہے اطاعت اور توحید کے تقاضے۔ دیکھیے پورے دین کی بنیاد 2 باتوں پر ہے، پورا دین 2 باتوں پر قائم ہے۔ ہر نماز کی اذان دی جاتی ہے نہیں دی جاتی ہے؟ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پورا دین 2 باتوں پر ہے، پہلی بات لا الہ الا اللہ یعنی توحید، اور دوسری بات محمد رسول اللہ یعنی اتباع۔ یہ 2 باتوں پر دین قائم ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے بتایا کہ ان 2 باتوں کو سمجھو، کہ پہلی بات رسول کی اطاعت، دوسری چیز اللہ عز و جل کی توحید۔ جب ایک انسان رسول کے اطاعت کو اپنا لیا، اللہ عز و جل کے توحید کو اپنا لیا، اب اس کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس توحید کے خلاف ہیں، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے دل میں محبت نہ رکھے، ان سے حسن سلوک کرے، ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، ان کو لے اور ان سے لے اور ان کو دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل کی جو محبت ہے ان سے نہ رکھے۔ دل کی محبت ان سے رکھے کہ جن کے سینوں میں توحید ہے، جو توحید کے اس کے سینے میں ہے۔ تو گویا 3 باتیں ہیں، پہلی بات اطاعت رسول، اور دوسری بات کیا ہے؟ توحید، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اطاعت اور توحید کے تقاضے۔ اب مؤلف رحمہ اللہ اس میں بتاتے ہیں کہ 3 مسائل میں سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں روزی دی، یوں ہی بیکار نہ چھوڑا، بلکہ ہمارے طرف اپنا رسول بھیجا۔ جس نے رسول کے اطاعت کی جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوا۔ تو گویا اس میں ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ رسولوں کو بھیجا ہے۔ ہر قوم کے جانب ایک رسول کو بھیجا گیا، اور سب سے آخری رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رسول کو کیوں بھیجا؟ رسول کو اس لیے بھیجا کہ رسول کی بات مانی جائے، رسول نے جس سے روکا اس سے رکا جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ کہا گیا امی یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ کہا دیکھو جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو گیا پہلی بات یہ ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور روزی دیا، اور ہمارے جانب میں ایک رسول بھیجا۔ تو رسول کی جس نے اطاعت کیا جنت میں گیا، جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوا۔ سادہ سا مسئلہ ہے، لیکن دلیل پیش کرتے ہیں، ہر بات کے لیے دلیل چاہیے۔ تو دلیل یہ پیش کہ سورہ مزمل کی آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے آپ کی جانب ایک رسول کو بھیجا جو آپ پر گواہی دینے والا ہے، جیسا فرعون کی جانب ایک رسول کو بھیجا۔ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑا ہے۔ تو گویا مثال دیا، ہم نے اے کفار مکہ، ہم نے تمہارے جانب ایک رسول کو بھیجا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے فرعون کی جانب رسول کو بھیجا تھا۔ فرعون رسول کا انکار کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے اسے پکڑا، سمندر میں ڈبا دیا اس کو۔ تو فرعون کی جانب کسے بھیجے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو گویا مثال دے کے بتاتے ہیں کہ رسول کی اطاعت فرض ہے۔ اپنے ہر کام میں آپ دیکھیں کہ آپ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں یا کہ رسول کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ عام طور سے لوگ اس بات کو تو مان لیتے ہیں ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن رسول کے اطاعت میں بڑا ہی خلل واقع ہوتا ہے۔ رسول کے اطاعت کے راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ جیسا کہ اپنا خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنا عرف کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کہ اپنے آبا اور اجداد کی تقلید کا مسئلہ ہوتا ہے
کیسے ہم آبا اور اجداد کے راستے کو چھوڑ دیں گے؟ تو اس کی وجہ سے لوگ رسول کے اطاعت کے مسئلے میں جو ہے بہت پیچھے ہٹتے ہیں۔ رسول کے اطاعت بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ وحد کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہیں مانی گئی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی اسے مسلمان کھو بیٹھے اور 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ تو لہٰذا اور آج جو ہماری حالت ہے، جو درگت بنی ہوئی ہے، وہ اسی چیز کی وجہ سے ہے کہ ہم نے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دی ہے۔ تو پہلا مسئلہ رسول کی اطاعت۔ اچھا، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ کسی بھیجے ہوئے نبی کو۔ یعنی اللہ اس بات سے راضی نہیں اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جسے توحید ربوبیت کہتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جسے توحید الوہیت کہتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جسے توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ اللہ رازق ہے، کوئی اور رازق نہیں۔ اللہ مدبر ہے، کوئی اور مدبر نہیں ہے۔ اللہ کے جو کام ہیں، ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ ہم صرف عبادت اللہ کی کریں، کسی اور کی نہ کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ربوبیت اور الوہیت میں فرق کیجئے۔ مثلا کہ آپ دعا کرتے ہیں اور دعا کو کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو دعا کو سننا یہ کون سے توحید ہے؟ ربوبیت ہے یا الوہیت ہے؟ ربوبیت ہے۔ دعا سننے والا اللہ تعالیٰ کوئی اور سننے والا نہیں ہے، لیکن دعا کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت یا کہ توحید عبادت ہے۔ تو گویا اللہ کے جو کام ہے اس میں اکیلا ماننا توحید ربوبیت۔ ہم جن عبادتوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اس کا نام ہے توحید الوہیت۔ تو توحید الوہیت کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں اس کے ساتھ کسی کو برابر کیا جائے، حتیٰ کہ نبی کو بھی اگر اللہ کے برابر کرتے ہیں، فرشتے کو بھی اللہ کے برابر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، کسی کو نہ اللہ کے ساتھ پکارنے میں نہ کسی نبی کو شامل کرو، نہ کسی فرشتے کو شامل کرو۔ اور توحید کی تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات۔ نام اور صفات میں اللہ کو ایک جاننا، یعنی جو اللہ کے نام اور صفات ہیں یہ نام اور صفات کسی کے نہیں ہیں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ جیسے سننا، آپ بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی سننا ہے، لیکن سننے اور سننے میں فرق ہے یا نہیں؟ باہر جو لوگ بات کرتے ہم سن نہیں سکتے، باہر کے لوگ ہماری بات سن نہیں سکتے، لیکن اللہ عز و جل 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بلند ہو کر بھی اپنے سارے بندوں کی باتیں سنتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو ایسا ہی عقیدہ آپ کسی اور کے بارے میں رکھیں کہ ایک شخص بغداد میں ہے، ایک شخص مکے میں ہے اور میری بات کو سنتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سنتا ہے، اسی کا نام اللہ کے اسماء اور صفات میں شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے نام اور صفات ہیں ان ناموں اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے میں تھی۔ اس زمانے میں کمرہ کتنا بڑا ہو، چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کہہ رہے ایک عورت آئی، اس نے آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں کچھ بحث کی، کچھ بات کی۔ مجھے اس کی کچھ بات سمجھ میں آ رہی تھی، کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ عورت چلی گئی اور اللہ عز و جل نے آسمان سے اس کی بات کو سنا اور سن کر اس پر آیت نازل کی۔ کہا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کا سننا، جو عرش کے اوپر سے اس کی آواز کو سنا اور اس پر آیت نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی۔
تو گویا اللہ کے نام اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. جو اللہ کا نام ہے، جو اللہ کے صفات ہیں، ان ناموں اور ان صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. جیسا اللہ سنتا ہے ویسا کوئی نہیں سنتا، جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسا کوئی اور نہیں دیکھتا ہے، جیسے قدرت اللہ کے پاس ہے ویسے قدرت کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت اور عبادت کو ذکر کیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام اسی توحید کو لے کر آئے اور اس توحید کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ 2 باتیں ذکر کی، ایک رسول کے اطاعت اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی صرف اس کی عبادت کرنا. اب تیسرا مسئلہ یہ بتایا، جس نے رسول کے اطاعت کی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا. 2 باتیں جس نے کیا، اس کے لیے ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا جائز نہیں جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب بتائیے، اگر آپ کے باپ سے کوئی دشمنی کرے کیا آپ اسے دشمنی کریں گے؟ کوئی آپ کے بیٹے سے دشمنی کرے کیا آپ اسے دوستی کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو گویا آپ جس رب کی بات کو مان رہے ہیں، جس رسول کی آپ اطاعت کرتے ہیں، کوئی اگر اس رب کا نافرمان ہے، اس رسول کا نافرمان ہے، آپ اس کے لیے اپنے دل میں کیسے محبت رکھیں گے؟ جب آپ اس کے لیے اپنے دل میں محبت رکھیں گے تو اس کے عقیدے کو بھی آپ برا نہیں سمجھیں گے، اس کے رسوم و رواج کو بھی آپ برا نہیں سمجھیں گے. تو اسی لیے کہا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس کے لیے ایسے لوگوں سے دوستی جائز نہیں جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں. اور اس کے لیے دلیل یہ پیش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. تم ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوئے نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اور آگے آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ انہیں 5 چیز دے گا. پہلی چیز یہ ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایمان کی گواہی دیتا ہے، یہی مومن ہے. دوسری چیز، اللہ عز و جل اپنے خاص مدد یا جبرائیل امین کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کرتا ہے. تو گیا ایسے لوگ جو ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، تو پہلی چیز انہیں ایمان نصیب ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے. تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے باغات اور جنت میں داخل کرے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں. اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ کی جماعت ہی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے. تو برادران اسلام، اس رسالے میں 3 اہم باتیں بتلائی گئیں. پہلی بات، اطاعت رسول کو لازم پکڑ لو. دوسری چیز، اللہ عز و جل کی توحید کو اپنا لو. اور تیسری بات، جو اطاعت رسول جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے، اس کے تعلق سے اس سے دوستی نہ کرو. دوستی نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دشمنی کرو. دوستی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کو جگہ مت دو. کیونکہ جب آپ کسی سے دل سے دوستی کرتے ہیں، پھر اس کی ہر ادا آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے. پھر آپ اس کے جو باطل عقائد، باطل عبادات، سب کو آپ اچھے سمجھنے لگیں گے. لیکن ان کے ساتھ حسن و سلوک کرتے رہیے، جیسا کہ دوسری آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے حسن و سلوک کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا ہے. اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہوئی ہے اور ابھی وہ کفر میں ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں. کیا میں اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، سیلی امکی، تم اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو کافروں کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کیا گیا ہے. کافروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، ان سے اچھا برتاؤ کریں، ان کی آپ مدد کریں. لیکن دلی جو دوستی ہے، وہ دلی دوستی کافروں کے ساتھ نہیں ہے. یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ دلی دوستی نہیں ہے. اب اس کے بعد تیسری بات یہ ہے، یا تیسرا رسالہ ہے، ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت. تو اس کو کیوں بیان کیا ہے؟ جب بیچ میں توحید کا ذکر آیا تو توحید کے ساتھ یہ ضروری سمجھی گئی کہ توحید کی اہمیت کو بھی بیان کیا جائے. ملت ابراہیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم توحید ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، جو طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ توحید ہے.
جیسے کہ قرآن مجید نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ولم یکن من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نے نصرانی تھے، لیکن وہ حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب یہ ہے ساری چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ کے جانب مائل ہونے والے تھے، اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ اب اندازہ لگائیں گے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے جد امجد ابراہیم ہے، نصارہ بھی کہتے ہیں ہمارے جد امجد ابراہیم ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارے جد امجد ابراہیم ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو معیار بنایا کہ دیکھو ابراہیم کا دین کیا تھا، ابراہیم کا طریقہ کیا تھا، اس طریقے کو اپناؤ۔ تو اس کے لیے کہا، عنوان باندھا ملت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ملت ابراہیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفیت ہے۔ حنیفیت کسے کہتے ہیں؟ حنف کہتے ہیں سارے چیزوں سے کٹ کر ایک کے جانب مائل ہونے والا۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے سارے چیزوں سے اپنے آپ کاٹ لیا، کہا یہ سورج میرا رب نہیں، یہ چاند میرا رب نہیں، یہ ستارے میرے رب نہیں۔ باپ کو بھی چھوڑ دیا، وطن کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے جانب مائل ہوئے۔ تو حنیفیت کہتے ہیں کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو یہ حنیفیت کہتے ہیں توحید کو۔ اگر آپ سے پوچھا جائے ملت ابراہیم کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ملت ابراہیم توحید ہے، یا ملت ابراہیم حنیفیت ہے۔ اور حنیفیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو مطلب یہ ہے ایک انسان اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور دوسرے کی بھی کرتا ہے، نہیں، صرف اللہ کی کرے، کسی اور کی آپ نہ کریں۔ اب اس کے بعد توحید کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے مؤلف نے ایک سوال کیا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے۔ آج ایک برا جو غلط عقیدہ پھیلا ہوا ہے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے ایک من گھڑت موضوع حدیث ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا۔ کہا گیا غلط ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ سورہ زاریات میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں یا میری ہی عبادت کریں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر میں کہا لیعبدون کا معنی لیوحدون، کہ وہ عبادت میں توحید کو اختیار کریں، یعنی صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی وہ عبادت نہ کریں۔ تو اس کے بعد اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے، لیکن ان ساری باتوں میں سب سے بڑا حکم توحید ہے، اور سب سے بڑی ممانعت یعنی سب سے بڑی نہیں وہ شرک ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ عز و جل نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ توحید اور شرک کی تعریف کیا ہے، توحید کسے کہیں گے اور شرک کسے کہیں گے؟ تو توحید کا معنی یہ ہے کسی کو ایک ماننا، ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ مولوی رحمہ اللہ نے یہاں پر صرف توحید الوہیت کی تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ توحید یہ ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور شرک یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے۔ یہاں تک کہ 3 رسالے ختم ہو گئے۔ تو غور سے دوبارہ آپ سن لیں کہ 3 رسالے کیا تھے۔ سب سے پہلا رسالہ یہ ہے وہ 4 مسائل کیا ہے جن کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ دوسرا رسالہ کیا ہے؟ وہ 3 مسائل کیا ہے جن کا جاننا اور جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے ملت ابراہیم کیا ہے۔ یہ 4 اہم رسالے تھے جو کتاب کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اگر میں ابھی آپ سے تھوڑا سا پوچھ لیتا ہوں کہ جو 4 مسائل ہم پڑھے پہلے رسالے میں وہ کیا تھے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ بولیے۔ پہلا کیا ہے؟ علم، اس کے بعد علم پر عمل، اور تیسرا کیا ہے؟ دعوت، اس کے بعد صبر۔ اگر ادھر آپ سے پوچھا جائے علم سے مراد کیا ہے، کس چیز کا علم؟ اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کو پہچاننا۔ دوسری چیز نبی کی معرفت، نبی کو پہچاننا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟
دین اسلام کو پہچاننا. دین اسلام کو پہچاننے کے لیے منہج کیا ہونی چاہیے؟ دلائل کے ساتھ دین اسلام کو پہچاننا ہے. بیچ والوں سے اگر میں پوچھوں میں کہ ان 4 باتوں کے لیے دلیل کیا ہے، کون سی صورت ہے؟ سورہ عصر. یاد کریں سورہ عصر صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ عصر سناتے تھے، کیونکہ سورہ عصر میں ان 4 باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، ان 4 باتوں پر ابھارا گیا ہے. اور اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اگر اللہ نے قرآن سے کچھ بھی نازل نہیں کرتا، صرف اس صورت کو نازل کرتا، یہ صورت ہم پر حجت ہوتی ہے. اچھا، ان 4 باتوں میں سب سے پہلی بات کون سی مقدم کسے کہیں گے؟ علم کو. علم عمل پر مقدم ہے، علم دعوت پر بھی مقدم ہے. علم کے بغیر عمل کریں گے گمراہی ہے، علم کے بغیر دعوت دیں گے تو اس میں بھی کیا ہے، آپ لوگوں کو گمراہی کی جانب دعوت دیں گے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جو کوئی قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے سے، وہ تفسیر صحیح بھی ہو تب بھی وہ گنہگار ہے. تو وہ کسی آیت کی تفسیر بھی کرنا ہے، اپنی رائے سے نہیں کرنی ہے، یہ دیکھنا ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشریح کی ہے، اس کے حساب سے کرنی چاہیے. تو گویا اس رسالے کے اندر ہمیں یہ 4 باتیں بتائی گئی اور 2 منہج سے دور کیا گیا. ایک منہج وہ ہے جس کے پاس علم ہے عمل نہیں کرتا، وہ ہے یہود. اور دوسرا منہج جو ہے کہ جو بغیر علم کے عبادت کرتے ہیں یعنی نصارہ. ان دونوں سے ہمیں دور رہنے کی تلقین کی گئی. اس کے بعد دوسرے رسالہ میں 3 باتیں بتائی گئی. 3 باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے؟ رسول کی اطاعت، اس کو لازم پکڑنا ہے. اور اس کے لیے دلیل دیا کہ فرعون نے رسول کو نہیں مانا اور ہم نے اسے سخت انداز سے پکڑا. اور دوسری بات اللہ کے توحید کو اپنانا. جب تک آپ اللہ کے توحید کو نہیں اپنائیں گے آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے قبول عمل کی 2 بنیادی باتیں ہیں. کوئی بھی عمل اللہ کے پاس مقبول ہونے کے لیے 2 چیز چاہیے. پہلی چیز کیا ہے بتائیے؟ اخلاص. وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اسی کا نام توحید ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اتباع، متابعت، یعنی وہ عمل اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. تو گویا یہ دونوں باتیں بتائی گئیں. اب اس کے بعد کہا گیا جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے تو اس سے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ دوستی نہیں رکھنی ہے. اور اس پر بتائے گئے کہ جو لوگ اس عمل کو اپناتے ہیں تو انہیں ہم جو ہے ان کے لیے ایمان کی گواہی دی گئی اور کہا گیا کہ ان کے لیے اللہ کی خاص مدد ہے اور ان کے لیے جنت ہے، وہی اللہ کی جماعت ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اب اس کے بعد توحید کی اہمیت بتلائی گئی. توحید کی اہمیت سن لیں. پہلی بات ملت ابراہیم ہے. ٹھیک ہے، توحید کی پہلی اہمیت کیا ہے؟ ملت ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اور طریقہ ہے. توحید کی دوسری اہمیت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کیا توحید کے لیے. توحید کی تیسری اہمیت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم توحید ہے. توحید کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نہیں توحید شرک ہے. تو گویا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں توحید کتنی اہم چیز ہے. کیا بتائیے؟ توحید کس کی ملت ہے؟ ابراہیم. اللہ تعالیٰ جن نے اس کو کس کے لیے پیدا کیا؟ توحید کے لیے. قرآن کا سب سے بڑا حکم توحید. قرآن کی سب سے بڑی نہیں جس سے منع کیا گیا وہ شرک ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں قرآن مجید آپ پڑھتے ہوئے جائیے الحمدللہ رب العالمین، پھر الف لام میم ذالک الکتاب پڑھتے ہوئے جائیے. سب سے پہلا جو آرڈر یا امر ہے توحید کا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. قرآن مجید کا سب سے پہلا امر توحید ہے اور سب سے پہلی جو نہیں ہے وہ شرک ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے. اور آخر میں مؤلف رحمہ اللہ نے توحید اور شرک کی تعریف کی کہ توحید یہ ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے اور شرک یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے. مؤلف رحمہ اللہ توحید الوہیت پر زور دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ بھی توحید ربوبیت کے قائل تھے. کفار مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ کہتے تھے اللہ. ان سے پوچھا جاتا تھا کون تمہارے کان اور آنکھوں کا مالک ہے، وہ کہتے تھے اللہ. تو وہ کفار مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، لیکن قائل کس کے نہیں تھے؟ توحید الوہیت کے. اور آج بھی کسی غیر مسلم سے آپ پوچھو کہ کون بارش نازل کرتا ہے،
کون سورج کو نکالتا ہے، کون ڈباتا ہے، وہ کہیں گے اللہ، اس کے حکم بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن عبادت دوسرے کی کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے جا بجا توحید ربوبیت کو ذکر کیا ہے توحید الوہیت کے لیے دلیل بنا کر۔ جب تم یہ مانتے ہو اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پھر دوسرے کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو گویا توحید الوہیت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے توحید الوہیت کا ہی ذکر کیا، اس پر زور دیا ہے۔ یہ تین جو رسالے ہو گئے، اس کے بعد اب اصل کتاب شروع کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اصول ثلاثہ۔